مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، ڈنڈے سے ٹھیک کرنا ہے، بات چیت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیں جی، آپ کلیئرٹی کی بات کر رہے تھے. اس وقت جو ہے اب مکمل کلیئرٹی اس طرح سے ہے کہ ایک مشترکہ فیصلہ کیبنٹ کا اور جو ہائی لیول میٹنگ پرائم منسٹر نے کی ہے اس میں کچھ چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں. دیکھیں، مذاکرات کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مذاکرات کے وہ کیا چیزیں ہیں جو واضح ہوئی ہیں؟ معاملات آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جو پرائم منسٹر نے میٹنگ کی تھی اس میں کیا چیزوں پہ کلیئرٹی دی انہوں نے؟ جی نہیں، یہ اعلانیہ میں پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ایک جمہوری طریقہ ہے، اور جب یہ واضح ہو جائے کہ جی مذاکرات جو ہیں ان سے کوئی حل نہیں نکل رہا، تو پھر تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ریاست جو ہے اپنی رٹ کو قائم کرے. دو مطالبات کے بارے میں جو ہے یہ واضح بات کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ ان کو ناقابل قبول سمجھتی ہے، اور ساتھ ہی جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اشتعال دلانے کا، تشدد کا. اب آپ نے ندیم ملک صاحب وہ فوٹیج دیکھی ہے جو سب دیکھ رہے ہیں، یہ جب مطلب ادھر AK-47 کلاشنکوووں سے فائرنگ ہو رہی ہے ڈائریکٹ پولیس کے اوپر، پستولیں استعمال ہو رہی ہیں، SMGs استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ تو تشدد کا رستہ اور اشتعال کا رستہ اور ریاست کو یرغمال بنانے والا جو طریقہ کار ہے. اور دو مطالبات کے اوپر تو وزیر اعظم نے جو میٹنگ چیئر کی اس میں انہوں نے کیا واضح ہدایت دی؟ جی دیکھیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے اس میں دو باتوں کے اوپر، ایک یہ جو کہہ رہے ہیں حافظ سعد حسین رضوی کی فوری رہائی، یہ ایک چیز، اور دوسری یکسر جو ہے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات تمام تر جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. پہلی بات کے اوپر تو واضح پوزیشن گورنمنٹ کی یہ ہے کہ یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، اور اس کے اوپر یہ معاملہ عدالت جو ہے جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی، لیکن وہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. یہ ایسے ہی حکومت کسی کو اٹھا کے کہے کہ نہیں جی ہم اس کو رہا کر دیتے ہیں، یہ اس کی کوئی ممکنات نہیں ہے. دوسرا، سفارتی بین الاقوامی سفارتی تعلقات ایک ایسا معاملہ ہے جس میں گروہ کی یا کسی کی انفرادی آراء سے وہ نہیں چلتا. وہ ایک دیکھیں، اگر کوئی سیاسی جماعت ہے وہ اکثریت میں آ کے کوئی فیصلے کر لیتی ہے کہ ہم نے ساری دنیا سے اپنے تعلقات توڑ دینے، وہ ضرور کریں. 2000 میں لیکن آپ ہی کی حکومت میں آپ ہی کے وزیر داخلہ نے جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا انڈرسٹینڈنگ سائن کی تھی، اور پھر دوبارہ شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب آپ ہی کے دو وزراء نے جا کر تجدید معاہدہ کیا تھا، اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا فرانسیسی سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے؟ دیکھیں جی، 20 اپریل غالباً تاریخ تھی، 20 اپریل کا جو معاہدہ ہے وہ پچھلے معاہدوں پہ فوقیت رکھتا ہے، اور اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اس معاملے کو پارلیمان میں قرارداد کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا جائے گا اور اسی روز وہ پیش کر دیا جائے گا. وہ کام جو ہے وہ تو ہو چکا ہے، معاملہ پارلیمان کے سامنے ہے، پارلیمان کی ایک کمیٹی کو وہ بھیج دیا گیا ہے کہ اس پہ مزید کوئی اور کارروائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ معاملہ تو اب کلوزڈ ہے. وہ 20 اپریل کے معاہدے میں وہ سارا سلسلہ اور لوگوں کی رہائیاں سب کچھ وہ جو طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. آپ نے یہ کیا جو آپ کے سامنے لکھا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیں گے؟ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے لکھا تھا، کیا سوچ کے میری ایک صرف سن لیں. آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں، آج جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے، مجھے تو وہ دیکھ کے آپ سے بھی میں مانگوں گا آپ کی رائے. مجھے وہ دیکھ کے یاد آ رہا ہے جب سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا یہاں لاہور کے اندر، یہ آپ کے اسٹوڈیو جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے بازو کے اندر ہی اس طرح کی فوٹیج نظر آ رہی ہے کہ اب ریاست کو جو ہے وہ تشدد کے ذریعے اور گولیوں برسانے کے ذریعے، خون خرابے کے ذریعے اور یرغمال بنا کے ڈکٹیشن دے کے فیصلے کرانے ہیں. یا تو جمہوری عمل سے الیکٹ ہوں، اکثریت میں آئیں، حکومت بنائیں، پھر جو مرضی فیصلے کریں. لیکن اس طرح ڈکٹیشن جو ہے کوئی مسلح گروہ یا تشدد کا رستہ یا اشتعال دلا کے کسی مسلح جتھے جی میں عرض کر رہا ہوں کہ 20 اپریل کے معاہدے پہ عمل درآمد ہوا، معاملہ پارلیمنٹ لا میں گیا. انفورسمنٹ ایجنسیز کو صرف حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. ریاست پاکستان، فوج، پولیس، ریاست پاکستانی حکومت کے حکم پر وہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے، ادروائز نہیں استعمال کر سکتی. تو مسلح جتھے وہ آپ تو بڑے سمپتھائز کیا کرتے تھے، فیض آباد کے اندر تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے. میرے خیال میں ندیم ملک صاحب، آپ ان موقعوں کی بھی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ اگر اپنے سامنے لائیں تو اس طرح کی براہ راست فائرنگ پولیس کے اوپر، اور جس طرح یہ ابھی موجودہ جو سر میں اگر اجازت دیں تو میں وہ فوٹیج چلا دیتا ہوں جب پولیس والوں کو مار پڑی تھی فیض آباد میں، تو اس کے بعد کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ ہمارے تو اپنے لوگ جانا چاہتے ہیں، بس چھوڑ ہی دیں. آپ کو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں جی، میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے پہلی دفعہ ایک احتجاج کیا تھا، وقتی سیاسی فائدوں کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے.